السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے۔ میں ہوں عادل عباسی۔ عمران خان صاحب اگلے ہفتے پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ نیب ترامیم کا معاملہ ہمارے سامنے ہے۔ قانون کے ترمیمی قانون جو ہے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے آج جو ہے وہ تحریک انصاف نے۔ اس سے پہلے صدر مملکت 2 دفعہ اعتراض لگا کر اس کو واپس بھیج چکے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ ایک پروسیجر ہے، اس کے بعد یہ قانون بن گیا۔ لیکن اب اس کو چیلنج کرے گی پاکستان تحریک انصاف۔ ہم نے کچھ روز پہلے سابق مشیر احتساب مصدق عباسی صاحب کا انٹرویو کیا تھا، اور تحریک انصاف کیا سمجھتی ہے کہ اس ترمیم کے ذریعے، نیب ترمیم کے ذریعے، اس قانون کے ذریعے کیا ہو جائے گا، سنیے۔ کوئی NRO نہیں ہے، یہ بالکل بیسک لا ہے کہ آپ اپنے جرم کے خود قاضی نہیں بن سکتے، یہ لوگ اپنے جرم کے خود قاضی بن گئے۔ جتنی بھی سیکشنز تھی جن کے تحت یہ کیسز بنائے گئے تھے، یا ان کو امینڈ کر دیا گیا یا ان کو ختم کر دیا گیا۔ نواز شریف کا کیس سیکشن 14 اس کو سپورٹ کرتی ہے، سیکشن 14 کو سرے سے ختم ہی کر دیا گیا۔ سیکشن 21 کی سیکشن جو سب سیکشن جی ہے، کیونکہ مریم کی جو ایویڈنس تھی وہ باہر سے آئی تھی، وہ آٹومیٹکلی ختم ہو گئی۔ ایسٹس کی ڈیفینیشن دی گئی سیکشن 9 کے تحت، اس کے تحت شہباز شریف صاحب کے کیسز جو ہیں منی لانڈرنگ کے، وہ آٹومیٹکلی تقریباً ختم ہو جائیں گے۔ نیب کو کمپلیٹ۔ دوسری طرف وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کیا کہتے ہیں، سنیے۔ کوئی NRO نہیں ہے، یہ بالکل ترامیم وہ ہیں جن کا شور پچھلے 8 سال سے 10 سال سے تھا۔ یہ اگر آپ اسمبلی کے سینٹ کے آرکائیوز میں جائیں گے، یہ ترامیم آپ کو مختلف ادوار میں تیار شکل میں ملیں گی، جن پہ کنسنسس ہوا پارٹیز کا، لیکن سیاسی ول کی وجہ سے نہ ہو سکی۔ اور آخری اٹیمپٹ عمران خان صاحب کی حکومت نے کی، انہیں بھی مبارک دینی چاہیے کہ ان کی بنائی ہوئی ترامیم میں سے 75-80% ترامیم جو ہیں وہ پاس کر دی ہیں پارلیمنٹ نے۔ ایک طرف تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ یہ اپنے کیس کے خود ہی قاضی بن گئے اور خود ہی فیصلہ کر لیا اس ترمیم کے ذریعے۔ موجودہ حکومت کا موقف یہ ہے کہ 80% ترامیم تو تحریک انصاف خود ہی جو ہے وہ ریکمنڈ کر گئی تھی اور ہم نے جو ہے بس اس کو کمپلیٹ کیا ہے۔ لیکن معاملہ ایسا نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ دونوں جانب سے ایک دوسرے کے اوپر یہ اعتراض، یہ تنقید کی جاتی تھی کہ سیاسی طور پر نیب کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن کا ماننا یہ تھا کہ ہمارے خلاف نیب کو استعمال کیا جاتا ہے، حکومت کا ماننا یہ تھا یہ ہر دفعہ نکل جاتے ہیں، ماضی کی حکومت کا، کہ یہ ہر دفعہ نکل جاتے ہیں احتساب کے پروسیس سے اسی طرح قانونی ترامیم کرا کر۔ خرم دستگیر صاحب نے اس ضمن میں بڑی دلچسپ بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے بھی پاور میں آئے تمام حالات کو دیکھتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو، عمران خان صاحب ایسی چیزیں کر جائیں، تعیناتی کر دیں، ایسے فیصلے کر لیں جس کے بعد ہمارے اوپر جو ہے وہ ہم بالکل ہی ناک آؤٹ کر دیں، ایسے کیسز بنا دیں کہ اس کے بعد اپوزیشن شاید ایگزسٹ ہی نہ کرے۔ ہم نے بھی اپوزیشن رہنماؤں سے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، خورشید شاہ صاحب ہیں، بات کی تھی، ان سے کہا تھا یہ آپ حکومت لینے آ رہے ہیں، آگے کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا، ذرا سنیے۔ سب سے پہلی چیز تو میرے خیال میں انتخابی اصلاحات ہونے چاہیے۔ نیب کو ختم کرنے کا آپشن زیر غور ہے؟ میرے نزدیک تو فوری طور پر ختم ہو جانا چاہیے۔ نیب کا کیا کریں گے؟ ادارہ ہے، اس کو لمیٹیشنز میں لائیں گے کہ تمہاری لمٹ کتنی ہے، تم کتنا آگے جا سکتے ہو۔ لمٹ کتنی ہے، کتنا آگے جا سکتے ہو، یہ تو اب ہو چکا طے۔ چیلنج کیا گیا ہے نیب ترمیم کو، سیاسی محرکات کیا ہوں گے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں افتخار درانی صاحب، سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے، فیصل کریم کنڈی صاحب سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ میں ذرا آپ لوگوں نے کورٹ جانے کا بھی فیصلہ کیا ہے، یہ تو کافی حد تک جو ہے وہ اقتدار میں آنے سے پہلے واضح ہو چکا تھا کہ یہ تمام چیزیں یہ کرنا چاہتے ہیں۔ کورٹ سے آپ بہت امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ عدالت سے بہت ریلیف ملے گا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کی عدالت اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دے گی؟ یہ فنڈامنٹل رائٹ کے اگینسٹ ہے، یہ اسپرٹ آف کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، یہ بالکل اسپرٹ آف کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ ہے جی۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کے جو آئین کا جو پریامبل ہے اس میں آبجیکٹیو ریزولوشن ہے۔ آبجیکٹیو ریزولوشن میں کہا گیا ہے کہ آپ اللہ کے خلیفہ ہیں، زمین پہ بھیجے گئے ہیں، اور یہ اختیار آپ کو 1500 سال پہلے آپ کے دین نے دیا تھا کہ آپ حاکم وقت سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اور اس کے اوپر بڑی فیمس جو ہے قصہ ہے تاریخ کا، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ لباس زیب تن جو کیا وہ یہ کہاں سے لیا ہے، تو انہوں نے ان کو کلیریفائی کیا کہ یہ میرا اور میرے بیٹے کا جو ہے ملا کے جو کپڑا ہے اس کو اکٹھا میں نے یہ زیب تن کیا، کیونکہ وہ ماشاءاللہ ٹال تھے اور وہ قداور شخص تھے، تو انہوں نے وہ جواب دیا۔
آج جو یہ سیکشن 9 انہوں نے جو ایمینڈ کیا ہے، یہ بیسک اسپرٹ دونوں کے دیکھیں، دنیا میں کہیں پہ یہ قانون نہیں ہے جو کہ انہوں نے کر دیا ہے. یہ پہلی دفعہ، یہ پہلا ملک ہے جو وائٹ کالر کرائم جو ہے اس کے اگینسٹ جو ہے انویسٹیگیشن کو ختم کر رہا ہے اور بار ثبوت ڈال رہا ہے جو کیس لے کے آئے گا. جی تو یہ وہ لوگ ہیں جہاں پہ آپ کو سوسائٹی نے ویلیوز دیے ہوئے ہیں ریپبلک میں نا. جی آپ اسلامک ریپبلک ہیں تو آپ کو ایک انٹرسٹمنٹ الامیہ کی طرف سے عہد دیا گیا ہے، تو ہمارے پر 2 بائنڈنگز ہیں، یہ دونوں بائنڈنگز کے منافی ہیں. یعنی ایک کانسٹیٹیوشنل بائنڈنگ ہے، ایک آپ کے اوپر ریلیجس بائنڈنگ ہے، جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کی اگینسٹ، اس کی اسپرٹ کے اگینسٹ ہے. فیصل کنڈی صاحب یہ بتائیے گا، اقتدار میں آنے سے پہلے ہی واضح ہو چکا تھا کہ آپ اپوزیشن کے لوگ کہتے تھے کہ نیب اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. آپ کی پارٹی بھی بہت ووکل تھی اس پر، پی ایم ایل این بھی بہت ووکل تھی. پھر کیوں نہ یہ جو نیب ترامیم ہوئی ہیں، اس کے محرکات جو ہیں اس پر جو ہے وہ یہ شک کیا جائے کہ شاید یہی پرپس تھا کہ جلدی سے آئیں، نیب ترامیم کریں، قوانین ایسے بنائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ بے شک جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عادل بھائی، اگر نیب کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو ہم آلریڈی پاکستان پیپلز پارٹی کب سے کمائز ہوئی ہے. نیب کے کیا کام لیے گئے، نیب کی ادارے سے پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنائی گئی، باقی پارٹیوں کو توڑا گیا، بہت سی چیزیں کی گئی. جب درانی صاحب کی حکومت تھی تو ان کے وزیر کھڑے ہو جاتے تھے یا ان کے کوئی اسٹالورٹ کھڑے ہو جاتے تھے کہ فلاں دن فلاں بندہ گرفتار ہوگا، وہ گرفتار ہو جاتا تھا. تو نیب تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوا، اغوا برائے تاوان کی استعمال ہوا، لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن ہوئی، لوگوں نے خودکشیاں کی. آپ اسد منیر کی ایگزامپل لے لیں کہ انہوں نے کیا خط لکھا تھا. آپ اگر مجھے نیب میں پکڑیں، مجھے 2 سال میرا ٹرائل کریں میڈیا، اس کے بعد آپ بولیں آپ باعزت بری ہو گئے، تو میری جو 2 سال آپ نے عزت اچھالی ہے اس کو وہ کون واپس کرے گا؟ معاشرے میں جو آپ نے میرے ساتھ کام کیا وہ واپس کیسے ہوگا؟ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ نیب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال نہ ہو. تو سر یہ اب مجھے بتائیے گا کہ یہ جو وائٹ کالر کرائم ہے اس کو پکڑیں گے کیسے؟ کیونکہ یہ تو بہت ٹرکی، بڑا مشکل کام ہے یہ، اور دنیا تو اب جو ہے وہ انایکسپلینڈ. جی آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ بہت سی چیزیں ہیں کہ جو ہم اپنی احتساب کر سکتے ہیں. اب درانی صاحب نے جو بات کی اسلامی حوالے سے کہ جی ایسے، جب ابھی ان کے دور میں ان کے وزیر اعظم سے ہم سوال کرتے تھے توشے خانے کے حوالے سے، باقی چیزوں سے، تو یہ کہتے ہیں آپ ان سے سوال نہیں کر سکتے. آج اگر آپ دیکھیں 2 فارمر پرائم منسٹرز کے اوپر تو کیسز چل رہے ہیں، 3 کے اوپر یا 2 کے اوپر چل رہے ہیں توشے خانے کے حوالے سے. کیا یہ جواب دہ ہے توشے خانے کے؟ تو آپ کیس بنائیں نا. آپ نے ان 2-2.5 مہینوں میں کوئی کیس بنایا ہے ان کے اوپر؟ کوئی مضبوط کیس بنا رہے ہیں آپ؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بنائیں ان کے اوپر کیس اور ان کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے. دیکھیں عادل بھائی، ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں بلیو نہیں کرتے. اور نہیں دیکھیں کنڈی صاحب، 2 صورتیں ہیں. یا یہ ہے کہ آپ یہ مانیں کہ انہوں نے توشہ خانہ میں یا پھر ناجائز اختیارات کا استعمال کیا ہے، مس یوز آف پاور پہ کئی بیوروکریٹس جیل گئے ہیں ماضی کی جو حکومتیں ہیں یا لیڈر، یہی تو آپ بھی کہتے تھے نا. اب یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کیسے ہے؟ یا تو آپ مان رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اگر ہم نے ان کو، میں سوال آپ کے سامنے رکھ دوں پھر آپ بالکل تفصیل سے. سر میں آپ کو بات کمپلیٹ کرنے دوں. یا آپ مانیں کہ عمران خان صاحب پہ توشہ خانہ کیس بنتا ہے، بنائیں. اگر نہیں بنتا تو پھر آپ کیا مطلب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نام لے کے آپ نکل جائیں گے تو پھر کیسے کوئی کسی کو پکڑے گا؟ یہاں پر پھر تو کسی کا احتساب نہیں ہوگا. دیکھیں میں نے کہا ایز اے پیپلز پارٹی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں بلیو نہیں کرتے. بالکل کیسز حساب کتاب ہر کسی کا ہوگا، چاہے وہ میں ہوں، چاہے وہ آپ ہیں، چاہے وہ کوئی اور. ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم جلدی میں کیس بنائیں، آج کیس بنائیں کیونکہ ہماری مخالف ہیں، درانی صاحب میرے مخالف ہیں، آج یا اس کو اندر کر دیں. ہم اس چیز میں بلیو نہیں کرتے. بالکل کیسز بنیں گے، غلط کام کیا ہوگا، پاکستان کا پیسہ لوٹا ہوگا، ٹیکس پیئر کا پیسہ لوٹا ہوگا، تو بالکل کیس بنیں گے. یہ کوئی دو رائے نہیں، کیس نہیں بنے گے، بالکل کیس بنیں گے. حساب کتاب ہو اس ملک میں اور ہر کسی کا ہوگا، لیکن پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوگا. میں صرف اس چیز میں بات کر رہا ہوں. کیسز بنیں گے ٹھیک، لیکن آپ کی ترمیم ہو جائیں اور اس کے بعد آپ ان کے اوپر بھی کچھ نہ کریں، اپنا بھی آپ جو ہے وہ کوئی حساب نہ دیں، تو اس ملک میں احتساب پھر ہوگا کیسے؟ لیکن ایک چیز مجھے درانی صاحب ذرا یہ سمجھائیں. وہ کہتے ہیں جی ہم بلیو نہیں کرتے پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ. اس کا مطلب یہ ان کا بھی دل نہیں لگ رہا آپ کے اوپر. جب تک آپ بالکل ہی دائرے سے باہر نہیں ہوں گے تب تک آپ کے اوپر کیسز اس طرح سے ایکٹیویٹ نہیں ہوں گے. عدالتیں ہیں جن سے آپ آج ریلیف لینا چاہتے ہیں. انہی عدالتوں نے تو آپ کو کہا تھا کہ آپ بظاہر نیب کا مس یوز ہو رہا ہے، اس کے اختیارات کا استعمال کا، شاہد خاقان عباسی صاحب کے کیس میں، سعد رفیق صاحب کے کیس کے اندر. اور انفارچونیٹلی یہ جو آج انہوں نے ترمیم کر دی ہیں اس میں میاں صاحب، مریم صاحبہ، خواجہ سعد رفیق صاحب کا پرسن اسپیسیفک کیس ہے جس سے وہ ہمیں دکھتا ہے کہ ان کو ریلیف ملے گا. لیکن اس کو ایک طرف رکھتے ہیں، اس کا جواب میں ان سے لوں گا.
بٹ آپ کے دور میں عدالتیں کہتی نہیں کہ نیب کا ہمیں لگتا ہے کہ مس یوز ہو رہا ہے, غلط استعمال ہو رہا ہے کیسز کے اندر, تو کوئی ایسا میکینزم بنانا تھا نا کہ تمام لوگوں کا اس پہ اتفاق ہو جائے کسی حد تک. دیکھیں, ایک تو کنڈی صاحب سے میرا سوال یہ کہ جو آج عمران خان گئے عدالتوں میں, انہوں نے پوچھا کہ کوئی کیس رہ گیا جو میرے اوپر نہیں کیا گیا, تو وہ کیا تھا اگر پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے. 25 مئی کے حوالے سے جو انہوں نے, میرا خیال ہے کہ وہ 20 کیس ان کے اوپر کر دیے گئے تھے, تو وہ کیا ہے؟ اگر اسے پولیٹیکل وکٹمائزیشن آپ نہیں کہتے ہیں تو اس کو کون سی وکٹمائزیشن آپ کہیں گے کہ چیئرمین تحریک انصاف کے اوپر اور ہماری تمام لیڈرشپ پر کیسز کیے گئے ہیں, لاہور سے لے کے کراچی میں لے کے, کراچی میں ان کی حکومت ہے, ہمارے لیڈرز پہ وہاں پہ انہوں نے تھانوں سے اٹھائے ہیں, تھانوں سے بندے گئے اور گھروں سے اٹھائے. نا اس کا مطلب تمام جماعتیں آ کر یہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ سکور سیٹل کرنا چاہتی ہیں نا, کوئی بھی صحیح جینوین احتساب نہیں کرنا چاہتا. دیکھیں ہمارے پاس, ان کے پاس, دیکھیں آج جو ہے یہ میرا مخالف ہے, اس کو ٹھوک دو, اس کو برابر کر دو, اس کو اکاؤنٹیبل کر دو, باقی ٹھیک ہے چلتا رہے نظام, کو مسئلہ نہیں. ان کے جو الائز ہیں ان کا یہی وتیرہ رہا ہے, آج ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے, لیکن ان کے ساتھ بھی انہوں نے یہ کام کیا ہوا تھا. محترمہ بے نظیر بھٹو ہو گیا یا نصرت بھٹو صاحبہ کی تصویریں انہوں نے پھینکوائی, آصف علی زرداری بھی کیسز انہوں نے بنوائے, یہ سارے کیسز انہوں نے ایک دوسرے پہ بنائے ہوئے ہیں. یہی وتیرہ چلتا ہے. ہم تو اس میں نئے پلیئر ہیں جو گورنمنٹ میں ہم آ گئے ہیں, یہاں پہ یہی وتیرہ رہا ہے. انہوں نے ہر چیز نکالی. آج ARY کے رائٹس جو PTV پہ تھے وہ مریم اورنگزیب آئیں اور انہوں نے TV پہ بولا لیگلی رائٹ دیے گئے ARY کو, کیوں کہ آپ ان کو کور نہیں کرتے ہیں, یہ وکٹمائز کر رہے ہیں آپ کو. یہ بیسیکلی ایک فیشسٹ حکومت ہے, فیشسٹ مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ اتھارٹی یوز کرتے ہیں. ہمارے خلاف انہوں نے ہر کیس نکالا جی, انہوں نے بندے لگائے ہوئے ہیں, ڈپارٹمنٹ لگائے ہوئے ہیں. تو ارشد شریف صاحب نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ جو آدھی بوٹل پانی کا خیال رکھتا ہے تو وہ کرپشن کدھر کرے گا. ان کو کچھ ملا نہیں ہے. اب انہوں نے اپنے بچانے کے لیے کی, ہمارے لیے نہیں کیا ہوا. ہمیں کریں وکٹمائز جی, ہم کہتے ہیں اگر کرپشن پہ کوئی ہے ہمارے, نہیں تو اب کیسے ہوگا جب نیب تھا, آپ انہیں نہیں سارٹ کر سکے, اب نیب کی وہ ترامیم کے بعد نیب کے اندر وہ جان ہی نہیں بچی, تو یہ ان کے خلاف کوئی کیا کرے گا؟ اب آپ کی باری ہے, وہ آپ کو بھی کہہ رہے ہیں ہم ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے. کنڈی صاحب یہ بتائیے گا, جو ابھی دورانی صاحب بھی بات کر رہے ہیں, ابھی 1 گھنٹے کی پریس کانفرنس کی مریم اورنگزیب صاحبہ نے, اور جو الزامات تواتر سے مسلم لیگ نون کی جانب سے لگائے جا رہے ہیں, جس پر سلمان اقبال صاحب نے ٹویٹس بھی کیے اور بڑی تفصیل سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان تمام مقدمات کو قانونی طور پر بھی فیس کرنے کو تیار ہیں اور کسی بھی فورم پہ فیس کرنے کو تیار ہیں. یہ معاملہ صرف الزامات تک نہ رہے. تو یہ مجھے بتائیں کہ اگر صرف کہہ کر جان چھڑا لی جائے گی تو پھر تو یہ صرف بلیم گیم ہی ہے نا, احتساب تو نہیں ہوا. احتساب تو وہ ہوتا ہے جو نظر بھی آئے. دیکھیں, مریم اورنگزیب صاحب کی پریس کانفرنس میں ٹریول کر رہا تھا, نواب شاہ سے کراچی آ رہا تھا, میں نے زیادہ اس کی تفصیل نہیں کی اور میں نے سلمان ڈیفینیٹلی اس کو چیک. اگر مریم اورنگزیب صاحبہ نے بالکل پریس کانفرنس کی ہے, انہوں نے اگر الزام لگایا ہے یا ان کے پاس ثبوت ہوں گے, وہ ایگزیکٹو جو ہے وہ منسٹر ہیں, انفارمیشن منسٹر ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی میں آج بیٹھ جاؤں اور کسی پر الزام لگاؤں. دورانی صاحب ہمارے قافلے کا حصہ تھے جب ہماری حکومت کی, ان کو پتہ ہے کہ میڈیا نے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کیا, ہم نے کبھی بھی اس قسم کی وکٹمائزیشن, ہم نے وکٹمائزیشن میں بلیو ہی نہیں کرتے کہ وکٹمائزیشن ہو. مریم اورنگزیب صاحبہ کے پاس ثبوت ہوں گے جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے, ڈیفینیٹلی اگر ہوں گے. اگر میں نہیں کروں, میں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو کہتا ہوں, اگر میں غلط ہوں تو بالکل حساب کتاب ہونا چاہیے. سر لیکن ابھی یہ افتخار دورانی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمام میرٹ کو فالو کیا ہے, اور ایک چیز لیٹیگیشن میں گئی دوسرے کیسز میں بھی, اور وہ لیٹیگیشن سے کلیئر ہو کر دوبارہ آ گئی کہ دوبارہ اس کو اٹھایا جا رہا ہے, تو اس پر پھر سوالات تو اٹھیں گے نا, شکوک و شبہات تو اٹھیں گے کہ یہ جو ہے وہ کیس اس لیے بنائے جا رہے ہیں کہ آپ کو کوئی پسند نہیں. جو ان کے بات نہیں مان رہا, جو ان کی مخالف ہے. سوال کرنا آپ کا کام ہے, جواب دینا ہمارا کام ہے. سوال اٹھیں گے, بالکل جواب ہوں گے اس کے اوپر. دورانی صاحب نے جو بات کی نا کہ میں لیڈر کے خلاف, جب آپ کے لیڈر بولے گا کہ اس حکومت سے اچھا تھا میں اس ملک پہ ایٹمی حملہ کر دیتا, اس ملک پہ 3 ٹوٹے ہو جاتے. ان کے ایک لیڈر کہتے ہیں کہ جی اس ملک کے میزائل ٹیکنالوجی کو خدا نخواستہ دے کہ وہ نیوٹرل نہ ہو گئی ہو. جب آپ اپنے مارچ کو خونی مارچ کہیں گے, آپ کا ماضی کا ریکارڈ رہے کہ آپ نے اسٹیٹ بلڈنگز پہ حملے کیے ہیں, چاہے وہ پارلیمنٹ تھا, چاہے وہ PTV تھا, چاہے باقی ادارے تھے. تو یہ ریٹروسپیکٹیو فیکٹ میں FIR نہیں, میں اگر بات کمپلیٹ کروں, میری بات کمپلیٹ ہونے سے پہلے آپ بیچ میں بولے تھے, آپ بات تو کمپلیٹ ہونے سے میں کس لیے جا رہا ہوں, کس طرف جا رہا ہوں, تو پوچھ رہے ہیں. آپ کا ماضی کا جو ٹریک ریکارڈ ہے کہ آپ نے ہمیشہ ایسی کام کیے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ابھی بھی آپ کرنے جا رہے تھے. تو آپ تو آئے تھے الیکشن کی ڈیٹ لینے کے لیے اسلام آباد, تو پھر آپ بیٹھ جاتے, جرت کرتے, ڈیٹ لے کے جاتے. پھر ہم تو صبح اٹھے, ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں, اسلام آباد کی روڈیں خالی ہیں, تو آپ ڈیٹ لے کے چلے جاتے. اگر آپ نے اگر آپ آئے تھے واقعی آپ اتنے جرت ہو رہے تھے, تو پھر کیوں چلے گئے واپس, بیٹھ جاتے.
سر وہ اگلے ہفتے پھر آ رہے ہیں پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کرنے کے لیے، اگلے ہفتے پھر پریڈ گراؤنڈ کی تیاری ہو رہی ہے. نہیں آئیں گے بھائی جان، نہیں آئیں گے. اگر یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات سنیں ایک بات، انہوں نے اس سے پہلے جلسے کیے، سندھ صوبے میں آئے، ہماری حکومت سے ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا، ہم نے کہا جمہوری حق ہے اپوزیشن کا جلسے کرنے کا، دھرنا دینے کا، جلوس کرنے کا، لیکن قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے، قانون ہاتھ میں نہیں، قانون نیشنل لیں گے، جلسے کریں. لیکن جو آپ لانگ مارچ اور دھرنے کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو گارنٹی کہتا ہوں نا، یہ دھرنا دے سکتے ہیں لانگ مارچ کریں گے. یہ کہتے ہیں میں سپریم کورٹ کہے کہ ہم لانگ مارچ کریں، کہنا کریں سپریم کورٹ کہے کہ ہم یہ کریں گے بھائی، اب کرنا ہے کریں. آپ کی آڈیو کا بھی کچھ مسئلہ ہو رہا ہے اسکائپ کا، میں ذرا بریک بھی لینی ہے، بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں. جی ویلکم بیک. یہ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا اس کیس کے اندر جو ایئر وائی کے اوپر ہے، اور اس کے بعد پوری باقاعدہ ہیئرنگ ہوئی اور ایک پروسیس کو فالو کیا گیا، اور انہوں نے اس پروسیس کے بارے میں یہ کہا کہ جو اوپوننٹس ہیں ان کو یہ کہا گیا کہ بھئی اگر یہ آپ کے فیور میں چلا جاتا ہے تو کیا ٹھیک ہوگا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ یہ مطلب اس کو کلیئر کیا. اب دوبارہ سے جب یہ اٹھا رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ کی حکومت کے اوپر بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں، اور اس پر کہ آپ کے خیال میں کیا پروسیس کے اندر کوئی بھی کسی بھی قسم کی کمی رہ گئی تھی؟ کوئی بھی نہیں جی. فواد چودھری صاحب انفارمیشن منسٹر تھے اور پی ٹی وی نے بالکل ٹرانسپیرنٹ پروسیس سے رائٹ دیے تھے جی. کیا پروسیجر تھا اس کا؟ دیکھیں اس کی ایکسپریشن آف انٹرسٹ آیا تھا، اس کے اوپر اے آر وائی نے اپلائی کیا، باقی کمپیٹیٹو بیڈنگ ہوئی ہے، باقی لوگوں نے بھی اپلائی کیا ہوا تھا، پھر انہوں نے چیلنج کر دیا، پھر کورٹ میں گیا، پھر اس کے بعد ایوارڈ ہوا ہے اے آر وائی کو. اچھا ہمیں جو ہے نا وکٹمائز کر رہے ہیں ہمارے سیاسی مخالفین، اور آپ کو وکٹمائز کر رہے ہیں آپ کے مخالفین جو ہیں. میں نے بیسیکلی آپ کو تو پڑھا جیو کے ساتھ ہے نا جی، تو ان کا کیونکہ اس وقت ان کی حکومت ہے تو وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، تو وہ آپ کو وکٹمائز کر رہے ہیں، اور اس کا ایڈوانٹیج لے رہی ہے حکومت، اور حکومت اٹھا رہی ہے کہ شاید ہم نے کوئی انوملی کی ہوئی ہے، اے آر وائی بیڈنگ میں ہم نے کوئی فیور کیا ہوا. آپ کو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہے، بلکہ یہ تو توہین عدالت بنتی ہے اگر آپ اس کو پرسو کریں گے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کا ڈیسیجن ہے جس کے امپلیمنٹیشن میں ہوا ہے. جب بھی اے آر وائی جائے گا اس پٹیشن میں تو وہ میرا خیال ہے کہ توہین عدالت سرو ہوگا انفارمیشن منسٹر کو. ان کو شاید کسی نے یہ بریف نہیں کیا ہوا تھا، ہاف بیک، بیکاز ان کو اس وقت لگایا ہوا ہے آپ کیسز نکالیں. سر وہ آپ خود بھی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے منسلک رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ معاشی قتل عام ہوا ہے پی ٹی وی کا اس کے اوپر. نہیں جی، پی ٹی وی فواد چودھری کے زمانے میں انہوں نے ان کے پچھلے 17 سال بعد پہلی دفعہ انہوں نے پروفٹ پوسٹ کیا ہوا جی. یہ لاس میں چھوڑ کے گئے تھے، انہوں نے اس کو پروفٹ پوسٹ کیا. شبلی فراز انفارمیشن منسٹر تھے اور اس کے بعد فواد چودھری، دونوں سالوں میں انہوں نے پروفٹ پوسٹ کیا ہوا. آپ ان کی بکس چیک کر سکتے ہیں. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں معاشی قتل ہم نے کر دی؟ ایک معاشی قتل تو یہ کر رہے تھے، ان لوگوں نے پی ٹی وی کو خسارے میں رکھا ہوا تھا. ایک پروفٹ جنریٹنگ ادارہ لاس میں کر دیا گیا تھا کیونکہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتے تھے. ابھی اگر آپ دیکھیں یہ فیصل جاوید صاحب کمیٹی کے چیئرمین ہیں، آپ ہیئرنگ تو سنا کریں نا جی. ہمارا اتنا ڈیموکریٹک پروسیس تھا کہ ہم اپوزیشن کو پورا ٹائم دیتے تھے پی ٹی وی پہ. آج آپ مجھے بتائیں عمران خان کا نام بھی دیکھ لیں پی ٹی وی پہ کہیں ہو. یہ فیشسٹ ہے بیسیکلی، یہ ان کی ٹینڈنسیز فیشسٹ ہیں. نون لیگ جو ہے یہ آمریت سے پیدا ہوئی ہے، ان کا ذہن آمریت والا ہے، آپ دیکھ نہیں سکتے. اچھا کیونکہ جو میڈیا ہاؤس آپ کے اگینسٹ کھڑا ہے وہ تو گورنمنٹ کے اس کا اسپوکس پرسن ہے. پی ٹی وی اور جیو میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھڑے ہیں. آپ کو جو ہے انہوں نے جی فیصل کنڈی صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سیاسی مخالفین ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں اور آپ کی اوپوننٹ پارٹی آپ کو ٹارگٹ کر رہی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جب لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ بھی ہے تو کیوں جو ہے وہ آج انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں ذکر بھی نہیں کیا مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ حق میں آیا؟ دیکھیں میں نے ڈیٹیل پریس کانفرنس مریم صاحبہ کی نہیں دیکھی ہے، میں نے آپ کو پہلے کہا ہے اگر انہوں نے غلط کام کیا تو عدالت آزاد ہے. دیکھیں عدالت آزاد ہے، عدلی آزاد ہے. اگر درانی صاحب کو خیر اپنے ساتھ آپ کو لنک اپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کا اپنا ایک فیصلہ ہے، آپ کے ادارے کا اپنا فیصلہ ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اگر لائن اپ ہونا چاہتے ہیں، وہ آپ کا فیصلہ ہے، میرا فیصلہ نہیں ہے. وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اے آر وائی اور پی ٹی آئی لازم و ملزوم ہے. میں نہیں سمجھتا، کیونکہ ایک چینل کو آزاد ہونا چاہیے، ہر کسی کی جو ہے وہ ایک نیوٹرل رول پلے کرنا چاہیے. اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہے، وہ درانی صاحب کا ہی ایک ہو سکتا ہے. میں تو بھی سمجھتا ہوں کہ اتنا اے آر وائی وہ سائڈ نہیں ہے پی ٹی آئی کی، یا لازم ملزوم نہیں ہے. اور آپ کو اور جیو کو مطلب ہے کہ ٹھیک ہے کمپٹیشن اس چیز میں ہوتا ہے، تو پھر سما کے ساتھ بھی میرے خیال میں پی ٹی آئی کے دوستوں نے بائک آؤٹ کیا ہوا ہے. پھر وہ کل وہی کہیں گے کہ جی وہ جو ہے ایسے ہے، لیکن وہ ایک تو اپنا ایک پرسنل ایشو ہے. اگر ایک غلط چیز ہوئی ہے تو اس میں عدالتیں بالکل آزاد ہیں، عدالتیں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ غلط ہوئی ہے. لیکن اگر یہ چیز ہوگی، ایک ذمہ وار منسٹر نے ایک پریس کانفرنس کی ہے
میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے غیر ذمہ وارانہ کوئی اس میں رول لیا ہوگا. اعتراض ہے، بالکل عدالتیں آزاد ہیں، اگر کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ہے پھر بھی عدالتیں آزاد ہیں، تو ہم یہ چیز کر سکتے ہیں. لیکن اس چیز کو ایسا کرنا کہ جی نہیں اے آر وائی اور اور جو ہے پی ٹی آئی ایک گاڑی کے سوار ہیں، وہ تو آپ کے ادارے نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ صرف پی ٹی آئی کے ترجمان بننا چاہتے ہیں یا باقی پولیٹیکل پارٹی. ٹھیک ہے، ڈفرینسز ہیں. اس وقت پی ایم ایل این نے آپ کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، لیکن باقی جماعتوں نے لیکن پونڈی صاحب آپ کو تو پتا ہے کہ کوریج تو ایئر وائی نے سارے پارٹیز کے ایونٹس کی ہے، سارے ایشوز کو کور کیا ہوا ہے. ایئر وائی نے ایز میڈیا ہاؤس تو تمام پارٹیز کے ایونٹس کو کور کیا ہوا ہے. بھائی صاحب میں یہی بات کر رہا ہوں کہ میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اور پی ٹی آئی لازم ملزوم ہیں. یہ تو دورانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اور آپ لازم ملزوم ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہماری ایونٹس پہ ایئر وائی کور کرتی ہے. ایز اے پیپلز پارٹی انفارمیشن سیکٹری میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا جو ہے چینل ہمیں کور کرتا ہے اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کور کرتے ہیں. کوئی ایشو ایک خاص جماعت کے بتا رہا ہے مجھے نہیں پتا. جس طرح سما کا پی ٹی آئی کے ساتھ ہے مجھے نہیں پتا کہ کیا ایشو نے بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے. تو ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے بھی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو کسی بھی چینل کا بائیک آؤٹ کرنا چاہیے، بلکہ پوائنٹ آف ویو تاکہ ون وے ٹریک نہ جائے. میں اگر آج بیٹھا ہوں پیپلز پارٹی کے اگر کل میں آپ کا بائیک آؤٹ کروں تو میرا پوائنٹ آف ویو نہیں جائے گا، ون وے ٹریفک جاری ہوگی. پاکستان کی عوام جو یہ دیکھ رہی ہے، آپ کے چینل دیکھ رہے ہیں، وہ تو کم از کم میرا پوائنٹ آف ویو تو وہ نہیں سن رہی ہوگی نا، وہ تو ون وے سن رہی ہوگی. لہٰذا میں اور میری پارٹی سے بلیو کرتے ہیں ہمیں کسی چینلز کے بائیک آؤٹ نہیں کرنے چاہیے، بلکہ ہمیں جانا چاہیے، اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہیے. جو آپ کا جو ہے جس پہ خدشات ہیں پریس کانفرنس میں یا دورانی صاحب کے ہیں، اگر وہ غلط ہو بالکل ہم تو کہتے ہیں عدالتیں آزاد ہیں، عدالتیں آ جائیں گی سامنے، پتہ چل جائے گا. لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ انفارمیشن منسٹر نے کوئی غیر ذمہ وار نہیں ہوگی، اس کی کوئی چیز ہوگی جو اس سے فیصلہ. اوکے ٹھیک. وہ تو خیر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو اس حق میں ہی نہیں ہیں، اور واقعی ایئر وائی نے جو ہے وہ کوریج کی ہے سب چینلز کی، وہ تو یہ بات مان رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایئر وائی کو ہم اس طریقے سے نہیں دیکھتے. وہ ظاہر ہے پی ایم ایل این کا مسئلہ ہے، پی ایم ایل این جو ہے وہ ایک پوزیشن لے کے بیٹھی ہوئی ہے، اور ابھی اعتزاز صاحب کے بھی یہ چل رہے ہیں کہ یہ کیس بہت کمزور ہے اور پی ایم ایل این جو ہے یعنی گورنمنٹ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے موجودہ صورتحال سے. اب ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو دوبارہ اس کی طرف آتے ہیں، اس معاملے کی طرف، کہ یہ جو احتساب والا معاملہ ہے، اب یہ سیاسی حریفوں نے جو پوزیشننگ کی ہوئی ہے، بظاہر تو ہمیں نہیں لگتا کہ اب نیب یا اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ دوبارہ سے ویسے ہی سر اٹھا سکتی ہے جیسے ماضی میں اٹھاتی رہی ہے. آپ عدالت جائیں گے، عدالت سے اگر ریلیف نہ ملا تو آپ کیا سڑکوں پر ہوں گے، یا عدالت سے ہی آپ کی توقعات ہے کہ ہمیں ریلیف مل جائے گا، اور اگر نہ ملا تو کیا ہوگا آپ کا اگلا سٹانس؟ عادل بھائی دیکھیں، یہ جو آئین ہے نا جی، کسی بھی اسٹیٹ جب آپ کریٹ کرتے ہیں اس کی ویلیوز ہوتی ہیں، اور ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ کے لیے زیادہ بڑی ویلیوز ہوتی ہیں جب آپ آئین بناتے ہیں اس کے لیے. وہ آپ کی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ ویلیوز میں آتی ہے کسی بھی آئین میں. وہ ویلیوز آپ نے انکلکیٹ کرنی ہے اداروں میں اور پروسیجرز میں. یہ منافی ہے کسی صورت میں بھی. ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم عدالت میں جاتے اور اس کو روکیں، بیکاز میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کر دی، دونوں طریقے سے منافی ہے. اسلام کے اصولوں کی بھی منافی ہے اور ہمارے آئین کے اصولوں کی بھی منافی ہے. اس میں ہمیں سٹینڈ لینا ہے، چاہے وہ عدالت ہمیں ریلیف دے دے، ورنہ ہم روڈ پہ رہیں گے، اور جب ہماری حکومت آئے گی اس کو ہم انڈو کریں گے. بیکاز نیچرلی اکاؤنٹیبلٹی اس ملک کا سب سے بڑا ایشو. میں آپ کو بتاؤں عادل، ہم نے نا 2016 میں جب یہ پیناما آیا تو کیمپین سٹارٹ کی ہم نے، اور مجھے یاد ہے میں نے اور فیصل جاوید نے ہم نے نعرہ بنایا کرپشن سے چھٹکارا. عمران خان نے پکارا، ہمارا یوم تاسیس تھا 2016 میں، اس کا یہ کیمپین تھی. عمران خان وائلڈ لیڈر تھا جس نے یہ ٹیک اپ کیا اسائنمنٹ. اس وقت ان لوگوں نے مل کے اس کو برباد کیا ہوا تھا. کوئی کرپشن پاکستان میں ایشو نہیں تھا. پشاور سے لے کے کراچی تک لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. الحمدللہ عمران خان نے اس کو اٹھایا اور مین ایشو لے کے آیا. 2018 کا مین ایشو یہ تھا. ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے کسی نے سرے محل بنائے ہوئے ہیں، کسی نے ہائیڈ پارک میں ہیں، کوئی مے فیئر میں ہیں، ان کی اربوں روپے کی پراپرٹی ہے، جو ان کے وزیر ہیں ملک سے باہر ہیں، رکتے یہاں پہ نہیں ہیں. اس ملک میں جو اشرافیہ ہے وہ اس غریب کے ٹیکس کے پیسوں کو چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں، ادھر قرضے چڑھاتے ہیں. اچھا اب یہ بتائیں کہ اگلے ہفتے آپ لوگ جلسہ کرنے جا رہے ہیں. ہاں جی. لانگ مارچ کا کیا ہوگا؟ لانگ مارچ بھی آئے گی جی، بالکل. یہ تو پہلا دیکھیں نا، دو ہمارے ایک ہمارا ریگولر پروٹیسٹ ہے جو مہنگائی کے خلاف ہوتا ہے. ابھی یہ جلسہ ہے وہ ہے ان اسپیسیفک
یہ جو انہوں نے کالا قانون میں یہ جو لے کے ابھی نائب میں امینڈمنٹ کیے ہیں، یہ وہ ترامیم ہے جس کے لیے ہم سٹینڈ کریں گے. ہم چھوڑیں گے نہیں، اس پہ ہم آخر دم تک جائیں گے. دیکھیں نا 1100 ارب روپیہ، ٹوٹل 1200 ارب کے کیس تھے، 1100 ارب روپیہ جو ہے وہ نیب کی جورسڈکشن سے نکل گیا. بائی دی اینڈ آف دی ڈے جب آپ ان سے بات کریں گے، ابھی رانا ثناءاللہ نے 25 تاریخ کو کیا کیا، وہ کہتے ہیں آپ نہیں آئیں گے، وہ کہتے ہیں کوئی لانگ مارچ، کوئی دھرنا، کوئی احتجاج نہیں کریں گے. بس آنے دیں کنڈی صاحب، وہ کہنے دیں، ان کا حق ہے، وہ کہہ سکتے ہیں. دیکھیں گورنمنٹ تو یہ کہتی ہے اپوزیشن کبھی نہیں آئے گی، اپوزیشن کہیے کہ جی ہم نے کر لیا. لانگ مارچ کتنا ڈیلے ہو گیا آپ کا؟ ڈیلے نہیں ہے جی، کوئی ڈیلے نہیں ہے، جس طرح پلانڈ ہے اس حساب سے ہم جا رہے ہیں. مگر پہلے تو کہا تھا نا کہ ہم 6 دن جو ہے اس کے بعد ہی آ جائیں گے، بس 6 دن کا ٹائم دے رہے ہیں. اپنی پلاننگ کے حساب سے ہم جا رہے ہیں، اور بالکل ٹھیک. اس وقت جلسے آ گئے ہیں، بیچ میں آپ کا ایک بہت بڑا بائی الیکشن ہے ٹھیک ہے پنجاب کا، اس میں آپ کی بہت بڑی انوالومنٹ ہے. ہم اس میں بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ اگر کسی سٹیج پر یہ گورنمنٹ اور آپ بیٹھ کر نیب لاس کے اوپر یا اکاؤنٹیبلٹی لاس کے اوپر کوئی کام کرنا چاہیں تو آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے؟ انہوں نے ساری زندگی چوری کی ہوئی ہے، ہم کیسے وہ ان کے تو پھر قانون کیسے بنائیں گے؟ قانون جیسے انہوں نے بنا لیا وہ بھی بن جائے گا قانون. مطلب وہ کیسے بنے گا؟ آپ جب تک پاور میں نہیں آئیں گے تب تک تو نہیں بنے گا نا. آ جائیں گے انشاءاللہ، انتظار کریں گے. سپریم کورٹ سٹرائک ڈاؤن کرے گا دوبارہ ہو جائے گا وہ جو قانون ہے. وہ سپریم کورٹ سٹرائک ڈاؤن کرے تو یہ واپس چلا جائے گا دوبارہ، تو آپ کی امید یہ ہے؟ بڑی امید ہے ٹھیک ہے. اور ادروائز پھر یہی ہے کہ جب پاور میں آئیں گے تبھی کر سکتے ہیں، ورنہ تو کام ختم کر دیا. ان کا مقصد آنے کا کیا تھا؟ یہ رجیم چینج کے تھرو جو امپورٹ کیے گئے تھے، ان کا مقصد تھا اپنے آپ کو ECL سے نکالنا، اپنے کیسز ختم کر. NRO2 ہے کیا؟ عمران خان نے تو اپنی حکومت میں کہا کہ میں NRO نہیں دوں گا، انہوں نے آگے خود NRO لے لیا، نیا بھی ختم کر دیا. ٹھیک ہے جی. جب وہ خود انہوں نے NRO لے لیا ہے، ابھی یہ برڈ اسی طرف رہے ہیں. ان کا کام کوئی بھی نہیں ہے، نہ غریب ہے، نہ معیشت ہے، نہ کچھ ہے. یہ حکومت میں صرف اسی مقصد کے لیے آئے کہ اپنے کیسز ختم کر لیں اور اپنے اپوننٹس کو وکٹمائز کر لیں. ان کا ٹوٹل مقصد یہ تھا، اور اس سے آگے کوئی مقصد نہیں. ان کے پاس کوئی ویژن ہے نہ کوئی سوچ ہے. ابھی آپ دیکھیں جو ڈالر کے ساتھ ہو گیا ہے، جو آپ کی ایکسپورٹس کے ساتھ ہو گیا ہے، جو انڈسٹری کے ساتھ ہو رہا ہے، جو پیٹرول پرائسز ہیں، مطلب ان سے چیز مینج کوئی نہیں ہو رہی ہے. ان سے یہ آئی اسی مقصد کے لیے تھے، اور وہ مقصد آپ کے سامنے. آپ نے انٹرو میں کیا دکھایا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلے نے کہا جی نیب کو ختم کر دیں. خرم دستگیر نے کیا بولا؟ یہی بولا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. یہ دیکھیں سارے اومنی گروپ ہم نے بنایا، وہ تو نواز شریف نے کے اوپر بنایا ہوا. پیناما حملے کے ہیں، پیناما تو اس سے پہلے بنا ہوا تھا. یہ آپس میں ایک دوسرے پہ کیسز کرتے رہے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں. ویلکم بیک. مہنگائی ایک مسئلہ بنی ہوئی ہے، لوڈ شیڈنگ، بے روزگاری، یہ مسائل اپنی جگہ، لیکن حکومت کے بجٹ کے بعد منی بجٹ کی باتیں، اور اب دوبارہ سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ جو ٹیکس پیئرز ہیں آلریڈی ان کے پر جو ہے وہ برڈن آ رہا ہے. مفتاح اسماعیل صاحب نے اس پر کیا کہا، ذرا سنیے. میں چاہتا تھا کہ 1 لاکھ روپے تک کوئی ٹیکس نہیں لیں. پچھلے دور میں 5% ٹیکس لیا جاتا تھا، 50,000 سے 1 لاکھ تک 5% ٹیکس لیتے تھے. ہم نے اس کو 2.5% کر دیا. 1 لاکھ سے جو 2 لاکھ کی آمدنی ہے اس پر بھی آپ نے ٹیکس بڑا کم کر دیا تھا، اب وہ 10% ہو گیا، پہلے کے مقابلے میں بڑھ گیا الٹا. جی 10% 12% ہے. 12%. اب میرے خیال سے 1 سے 3 لاکھ کا ایک ہی بریکٹ ہے. اگر ہم 1% سیل ٹیکس بڑھا لیتے میرا سارے مسئلے ختم ہو جاتے. آج مارکیٹ کریش نہیں ہوتی. جب مجھے روم ملے گا تو ہم تھوڑی سی ٹیکس لیوی بڑھا دیں گے. اب لمٹ 50 ہوگی. یہ فیصل کنڈی صاحب، آپ لوگ عوام کو کہاں لے جا کر چھوڑیں گے؟ لمٹ 50 روپے ہے، لیوی بھی ہوگا، ساتھ میں جو ہے وہ آپ جو ٹیکس پیئر آلریڈی ہے اس کے اوپر اور برڈن ڈالے جا رہے ہیں. وہ کس طرح سے یہ جو ہے وہ مہنگائی کا جو ہے وہ تمام برڈن برداشت کرے گا؟ اوکے، میرا خیال ہے شاید ان سے ڈسکنیکٹ ہو گیا. دوبارہ کنیکٹ کریں. جی، یہ تو برڈن اور ڈال رہے ہیں عوام کے اوپر، مزید ان لوگوں پر ٹیکس، 12% ٹیکس 1 سے 2 لاکھ روپے کمانے والے کے اوپر. پہلے ہی مہنگائی اتنی ہے، کیسے ہوگا؟ سپر ٹیکس بھی لگا دیا انہوں نے، سپر ٹیکس بھی لگایا ہوا انڈسٹری کے اوپر. اس سے کہتے ہیں پھر وہ سپر ٹیکس نیچے جائے گا بھی نہیں، پاس آن بھی نہیں ہوگا، صرف امیر پہ لگے گا، وہ ڈیویڈنڈ پہ لگے گا. ہم تو جو ہے 3.5 سال یہ سن کے تھک گئے کہ جی تجربے کار ٹیم آئے گی. تو شکر ہے پاکستان نے تجربے کار ٹیم کے کارنامے جو ہے وہ دیکھ لیے کہ تجربے کار ٹیم نے آ کے کیا کیا. ان کے پاس ٹوٹل جو ہے عادل بھائی ایک ہی آپشن ہے کہ جی ہم IMF کے پاس چلے جائیں گے. IMF بھی جائیں گے اور اس کے بعد چائنیز پیسے بھی اگر یہ لے لیں تو دونوں پھر بھی آپ کا جو گیپ ہے فل نہیں کر رہا. پریشر انہوں نے کرنا ہے. ٹیکسیشن یہ نہیں ہے کہ ہم نے انکریز نہیں کی تھی، ہم نے ٹیکسیشن بیس بڑھائی تھی. ٹھیک ہے جی، ہم نے بھی 2022 میں 1.3 ٹریلین کے ٹیکس لگائے تھے، اور 2022 میں 23 میں ہم نے پلان کیا تھا 1.9 ٹریلین کے، لیکن ناٹ ود ایڈیشن آف ٹیکسز.
بیس بڑھاتے ہوئے ہم نے کیا ہوا تھا. پریشر ہم انڈیویجول پہ نہیں ڈال رہے تھے, لیکن ان کے پاس کوئی بھی میکنزم نہیں ہے. یہ صرف ان کا مقصد جو ہے وہ یہ تھا جو میں نے پہلے بتا دیا. یہ آئے ہیں ایک مقصد کے تحت جو انہوں نے ڈیفائن کر دیا کہ اپنے کیسز ختم کریں اور جان چھڑائیں, اور آگے کے لیے جو اپنے سیاسی مخالفین ہیں ان کو گرا دیں. غریب دیکھیں گی ہمارا جو ہیڈ ہے نا, ہمارے بجٹ ہیڈز ہیں, وہ ہے سب سے پہلے ڈیٹ سروسنگ ہے, پھر اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے پے اینڈ پینشنز آ جاتے ہیں, پھر آپ کی آرم فورسز آ جاتے ہیں, پھر صوبوں کی آپ کے شیئر آ جاتے ہیں. بچتا ہے 750-800 ارب روپیہ بچتا ہے, جو کہ آپ پی ایس ڈی پی میں دے دیتے ہیں, جو کہ موسٹلی کانٹریکٹس آؤٹ ہو جاتے ہیں. عمران خان وہ واحد لیڈر تھا جس نے غریب کو شیئر دیا ان دی فارم آف ہیلتھ کارڈ. یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا, دنیا میں کہیں نہیں ہوا. عمران خان نے اپنا سوشل سیفٹی نیٹ ورک اور اس کے ساتھ جو ہیلتھ کارڈ تھا ایک نیا فینومینا انٹروڈیوس کرایا کہ دنیا میں کہیں پہ فری ہیلتھ انشورنس نہیں ہے. پاکستان واز دی اونلی کنٹری. اسی دوران کووڈ میں بھی ہم نے سوشل سیفٹی نیٹ ورک میں لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کیا, اور یہ 5 بڑے ملکوں میں سے, بہترین ملکوں میں سے پاکستان واحد ملک تھا جو یہ بہترین پرفارمنس تھی کووڈ میں. اگر ان کا اکنامک سروے جو انہوں نے پبلش کیا اس میں ہماری حکومت کی تمام کارکردگی ملے گی. یہ ایک ڈیزائن کیمپین تھی رجیم چینج کی. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں یہ جو ٹھیک ہے ہیلتھ کارڈ والی بات اپنی جگہ, لیکن ویسٹ میں تو obviously ہیلتھ آپ کی جو ہے وہ کورڈ ہوتی ہے. فری انشورنس نہیں ہے. دیر از نو فری انشورنس. دس واز اے فری انشورنس. فری انشورنس مینس کہ یو آر ناٹ پیئنگ اینی تھنگ. آپ ٹیکسز کے پیسوں سے آپ کو ریاست پرووائڈ کرے. ہاسپٹلز میں آپ کو فری جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ملتا ہے. نہیں, فری انشورنس کہیں بھی نہیں. دیر از اے کٹوتی. سرکاری اسپتالوں میں تو ویسٹ میں فری ہوتا ہے نا. نہیں, وہ آپ کی انشورنس کے تھرو ہے, ہیلتھ کارڈ کے تھرو ہے, اور آپ کی کنٹریبیوشن ہے. یہ واحد ملک ہے دنیا جس میں اسٹیٹ نے انشورنس کرا دیا. اسٹیٹ نے انشورنس کرا دیا. دونوں پریمیئر جو ہے نا, انڈیویجول اور اسٹیٹ کے کولائڈ اکٹھا کرنے کے بجائے اسٹیٹ نے آپ کا جو ہے برڈن لے لیا. ٹھیک, ایک بریک لیتے ہیں, کوشش کرتے ہیں فیصل کنڈی صاحب کا کنیکشن بھی ذرا کنیکٹ ہو جائے, پھر ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ ٹیکس کا بوجھ اور کیوں ڈالا جا رہا ہے, اور کوشش کریں کہ یہ ذرا کنیکٹ کریں اور ان سے سوال کا ہم جواب لے سکیں. فون پہ لے لیں ورنہ, کیونکہ یہ جو برڈن حکومت ڈال رہی ہے اب یہ تو ان کے کانٹیکٹ بھی کنیکٹ نہیں ہو رہے ہیں. جی, تو اب آپ کیا کریں گے جب آپ جلسہ کریں گے, اگلا لائے عمل دیں گے؟ دیکھیں, کسی بھی جمہوری پارٹی کا یہ جمہوری حق ہے پروٹیسٹ. پروٹیسٹ تو ٹھیک ہے, آپ کا حق ہے, سٹ ان بھی اگر وہ ایک لمٹ میں ہے, جلسہ سب کچھ ہے, لانگ مارچ بھی آپ آئے, وہ سارا کچھ. وہ کہتے ہیں ہم پہلے دیکھیں گے, رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں ہم پہلے دیکھیں گے, اگر ایکٹیویٹیز خطرناک ہوئی تو ہم پہلے ہی روک دیں گے, اگر ایکٹیویٹیز خطرناک نہ ہوئی تو ہم آنے دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو جلسہ ہونا ہے, اگر انہوں نے اس کو دیکھا کہ جی ٹھیک ہے خیر خیریت والا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر وہ کہتے ہیں کوئی اسٹریٹجی ایسی ہوئی کہ کوئی خطرہ ہو سکتا ہے تو ہم روک دیں گے کام. لانگ مارچ کی بات کر رہا ہوں میں, جلسہ تو I'm sure وہ میرے خیال ہے. تحریک انصاف دنیا کی واحد پارٹی ہے جس نے 2 پارٹی سسٹم توڑا. 26 سال جو ہے اسٹرگل عمران خان کی ساری پرامن ہے. یہ واحد ملک ہے جہاں پہ ایوولوشنری ایک تیسری پارٹی آئی اور 2 پارٹی سسٹم کو توڑا ہے, لیکن ساری کی ساری اسٹرگل پرامن تھی. وہ ڈیموکریٹ ہیں, جمہوری جو ہے روایات میں بلیو کرتے ہیں, پروٹیسٹ رائٹ ہے. یہ 5 دفعہ آئے ہیں, 6 دفعہ. آخری جو ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ گورنمنٹ گرنے سے چند ہفتے پہلے بلاول صاحب تشریف لائے ہوئے تھے, کام پہ ٹانگ رہی تھی ان کی, جب یہاں پہ اسلام آباد میں مارچ کر ہم نے روکا ان کو, کبھی لبیک کو روکا, کبھی نون لیگ کو روکا ہم نے. ٹھیک, یہ ہمارا حق ہے. تھینک یو سو مچ افتخار دورانی صاحب. فیصل کریم کنڈی صاحب, ان کا کنیکشن لاس ہو گیا جس کی وجہ سے ہم ان سے یہ بات نہیں پوچھ سکے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر حکومت کے پاس یہی سولوشن ہے کہ جو برڈن ہے, جو ٹیکس نیٹ میں لوگ موجود ہیں انہی کے اوپر ڈال دو, جتنی مہنگائی کر سکتے ہیں انہی لوگوں پر کر دیں, چائے کم پینے کا مشورہ دے رہے ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ ویسٹ میں مذاق اڑ رہا ہے, باقاعدہ کامیڈینز اس کے اوپر جو ہے وہ جوکس کریک کر رہے ہیں. تو ایسی پالیسیز ظاہر بنانی تھی کہ یہ عوام پر براہ راست برڈن نہ آتا, لیکن وہ شاید حکومت جو ہے وہ سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے تحت معاملات کو حل کر رہی ہے. یہ جو ٹیکس نیٹ میں غریب کو لایا گیا ہے, یعنی سیلریڈ کلاس کو لایا گیا, اب اس کے اوپر مزید کتنا برڈن پڑے گا کہ وہ اس مہنگائی کے دور میں مینیج کر سکے. عادل عباس سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ
www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।